اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل آفس راولپور فیس بک لائیو سیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تمام دیکھ سننے والوں کو السلام علیکم۔ فیس بک لائیو سیشن کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہفتے میں ہم 2 بار آپ کے ساتھ یونیورسٹی کی جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، تاکہ آپ ایڈمیشن کے ریلیٹڈ یا اسائنمنٹس کے متعلقہ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو ہمارے اس لائیو سیشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کا آپ کو دوران سیشن ہی آپ کو جواب دیا جاتا ہے۔ چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ موسٹلی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی میں کیا اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ آج کا جو ہمارا لائیو سیشن ہے وہ ایڈمیشن کے ریلیٹڈ اس میں سوالات اور جوابات ہوں گے، اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 30 منٹ کا ہے، اور 30 منٹ میں ہم نے اس کو آپ کے سامنے جو اپڈیٹس ہیں وہ رکھنی ہیں، اور اس دوران آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کو بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر جو دوسری چیز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہمارا جو لائیو سیشن ہوتا ہے اس کو آپ اپنے پیجز پہ ضرور شیئر کیا کریں۔ آپ اگر کسی کمیونٹی ممبر ہیں یا کسی بھی آپ کا اپنا پیج ہے اس کو ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ کے ارد گرد موجود ہوں گے جنہیں نہیں پتا کہ اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کو شیئر کرنے کی۔ اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن جاری ہیں سیمسٹر خزاں 2025 کے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک جتنے بھی ایڈمیشن ہیں وہ ابھی سٹارٹ ہیں، ان کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے یہ بھی ہم اس سیشن کے اندر آپ سے شیئر کریں گے۔ کن پروگرام کے اندر ایڈمیشن ہو رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ان کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ بھی موجود ہوں گے، ان سے آپ بہت سارے کوسچن جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا ہمارے ساتھ آج میڈم نائلہ طاہر موجود ہیں، جو اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر لاہور ریجن سے ہیں۔ ان کو ہم نے ریکویسٹ کر کے اپنے ساتھ لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے جو کوشچن ہیں، جو اوپن یونیورسٹی کے متعلق جو سوالات ہیں وہ آپ پوچھ بھی سکیں اور وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائڈ بھی کر سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں امجد بھائی آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اچھا، میں آپ سے پہلے تھوڑی سی 2-3 چیزیں میں نے بات کی ہے کہ ابھی جو ہمارا جو لائیو سیشن ہے اس کا پرپز کیا تھا، تو اس حوالے سے ابھی جو ہمارے سیمسٹر خزاں 2025 کے جو داخلے جاری ہیں، اور جو طلباء فرسٹ ٹائم یونیورسٹی میں انرول ہوتے ہیں ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس حوالے سے۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی ہمارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان سب کو بھی میں سلام کرتی ہوں، اور یہ بڑا ایک اچھا پلیٹ فارم بھی ہوتا ہے ہمارے پاس، کیونکہ ظاہر ہے ہم سیشنز جو ہیں وہ تو ہم ڈیلی بیسس پہ بھی کرتے ہیں، یا جب ہمارے پاس آپ سمجھ لیں ٹائم پیریڈ اتنا اویلیبل ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر آن لائن آتے ہیں اور اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو، تمام سننے والے لوگوں کو ہم اس کے اندر گائیڈنس دیتے ہیں۔ میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ نے بتاتی چلوں۔ آئی ایم نائلہ طاہر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فرام ریجنل آفس لاہور، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم تمام ریجنل آفیسز والے جو ہیں ہمارا پرپز ایک ہی ہے، ہم نے انفارمیشن سپریڈ کرنی ہوتی ہے تاکہ گھر بیٹھے آپ کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ نہ اس طرح سے فیس ہو سکے، اور جتنی انفارمیشن جو آپ کو آپ کی ضرورت کی لگ رہی ہوتی ہے بیسک خاص طور پہ وہ ہم آپ کو پہنچا سکیں۔
اچھا، جیسے امجد بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ جو نئے بچے ایڈمیشن لیتے ہیں ہمارے پاس ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو اس کے اندر جو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ بچوں کا موبائل نمبر اپنا ہونا چاہیے، نمبر 1. سیکنڈ، اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ بچے جو ای میل ایڈریس دیتے ہیں اس کو ریگولر وزٹ کرنا چاہیے ان کو، اور جو اپنا میلنگ ایڈریس دے رہے ہیں وہ بھی ایکوریٹ ہونا چاہیے. اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بچے جیسے ہمارے پاس میٹرک کے بچوں کی اگر میں اگزامپل دوں آپ کو، تو وہ بچے اتنے میچور نہیں ہوتے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ یا خاص طور پہ جو بچیاں ہوتی ہیں میٹرک کی، لیٹ سپوز ان کے پاس اپنا نمبر نہیں ہے، وہ والد کا، بھائی کا، والدہ کا، کسی کا بھی نمبر دے دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ایجوکیشنل جتنے میسیجز ہوتے ہیں وہ موبائل پہ جا رہے ہوتے ہیں. اگر وہ بچہ خود اس فارم کو یوز نہیں کر رہا، یا وہ نمبر جو اس بچے نے ہمیں پرووائڈ کیا تھا ڈیورنگ ایڈمیشن، تو وہ انفارمیشن اس کی ریڈیبل ایکسیس میں نہیں ہوگی. اس سے نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا جو تعلیم کے جتنے میسیجز آپ کو آئیں گے ڈیورنگ سیمیسٹر وہ نکل جائیں گے. اسائنمنٹس کا جو آپ کو ڈیٹا، جو آپ کو ڈیڈ لائن ہوگی اس کے بعد مطلب وہ آپ کا نکل جائے گا. ٹیوٹر کے بارے میں جو بھی آتا ہے، پورٹل سے ریلیٹڈ انفارمیشن آتی ہے، وہ بچہ وہ سب کچھ اسکپ کر جاتا ہے. پھر آپ کی جب ایگزامز آ جاتے ہیں، بہت سارے بچے، ہم سب ریجن والے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ نہیں دے پاتے. کیوں؟ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، ان کو میسج موصول نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ وہ میسج ہمارے اینڈ لے رہے ہیں. تو آپ نے اپنا موبائل نمبر جو آپ خود یوز کر رہے ہیں وہ دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا میل ایڈریس جو ہے وہ آپ نے دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ای میل ایڈریس آپ یوز کر رہے ہوں گے اس کو ریگولر وزٹ کرتے ہیں، تاکہ وہ آپ کے لیے بہت ایزی ٹو ایکسیس ہو جائے گا. امجد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آپ کو تکلیف ہوئی تو ہم بات کر رہے تھے کہ سیمسٹر خزاں 2025 کے داخلے ابھی جاری ہیں، اور ان کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 10 اگست 2025 ہے. تو
جو فرسٹ ٹائم اسٹوڈنٹس ہمارے پاس انرول ہوتے ہیں ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے کہ سمسٹر جو نئے بچے ہیں ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اپنا سیل نمبر جو ہے وہ اپنا دینا چاہیے جو ان کے استعمال میں ہو۔ دوسری جو چیز تھی کہ ای میل ایڈریس جو بچے ای میل یوز کرتے ہیں وہ کریکٹ ہونا چاہیے، چونکہ یونیورسٹی کی طرف سے جتنی بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ انہی نمبر پہ ٹیکسٹ میسج کی صورت میں آتی ہیں۔ جب آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے آپ کو یونیورسٹی میسج کرتی ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی جو اسائنمنٹس کا اسکیجول ہوتا ہے یا آپ کے ایگزام کا جو اسکیجول ہوتا ہے وہ یونیورسٹی آپ کو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے آپ کو انفارم کرتی ہے کہ آپ کا امتحان جو ہے وہ فلاں فلاں جو ڈیٹس ہیں وہ یا آپ اپنے سی ایم ایس پورٹل سے رول نمبر سلپ اپنی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس پہ جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس پہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری چیز تھی جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ای میل ایڈریس، دیہاتی علاقوں میں نیٹ کا ایشو ہوتا ہے لیکن شہر کی حد تک جو ہے وہ ای میل پاسبل ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کی رسائی ہوتی ہے، ای میل کے ذریعے بھی ایڈمیشن اگر ان کو کنفرمیشن جو میسج وہ بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بات کرنی تھی آج کے سیشن میں داخلہ سسٹم آن لائن کیسے ہوتا ہے اور مینول کے بارے میں۔ آن لائن جو بچے سمجھتے ہیں کہ وہ آن لائن فارم فل کر سکتے ہیں، ان کو یونیورسٹی کی ہیلو آئی ہے یا ان کے پریویس کسی بھائی یا کسی نے بھی ایڈمیشن لیا ہے یا اوپن یونیورسٹی سے پڑھا ہے تو وہ ان کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ چونکہ آج گیسٹ موجود تھے، ایک ہمارے سینئر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آفیشل ہمارے ساتھ موجود تھے جو آپ کو بہتر طریقے سے یہ ساری چیزیں سمجھاتے، تو نیٹ کی کنیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، میں بھی شاید تھوڑی دیر تک وہ ری جوائن کریں ہمیں، تو یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد سیمسٹر کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم نے بات کرنی تھی، اور سیکنڈ سیمسٹر کی فیس کب بھیجی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں آج کے اس ایجنڈے میں جو ہے وہ شامل تھی۔ سیمسٹر کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 6 ماہ کا ہوتا ہے۔ اگر پہلے سیمسٹر میں اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لیا ہے تو وہ ایگزام کا ویٹ نہیں کرے گا بلکہ اس سے پہلے ہی اس کا نیا جو ایڈمیشن ہے وہ چلا جائے گا۔ جب نیا ایڈمیشن جائے گا اس کی فی وغیرہ بھی چلی جائے گی، یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد جو ہے جی میم تھوڑی نیٹ کا ایشو کی وجہ سے نیٹ ہو گئے تھے، ہم بات کر رہے تھے کہ داخلہ سسٹم جو ہے وہ آن لائن کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈ اسٹوڈنٹ کے لیے کہ میٹرک اور ایف اے اور بی اے لیول کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں موسٹلی جو ہے وہ نیٹ کے بارے میں نہیں جانتے، اور یہ مینول پراسپیکٹس بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ آن لائن کرنا چاہے تو اس کو کون سے جو پروسیس ہے وہ فالو کرنا پڑے گا؟ اچھا، جہاں تک میٹرک ایف اے اور بی اے کی ہم بات کریں تو یہ بچے جو ہیں یہ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور مینول بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میٹرک ایف اے بی اے۔ اور اگر ہم آگے نیکسٹ بی اے سے آنورڈ ہم جو ہمارا ایسوسیٹ ڈگری پروگرام اس سے آگے ہم لوگ موو کریں تو اس کے اندر آپ کا جو بی ایس کا بچہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کا ایم فل آ جائے گا، پی ایچ ڈی وغیرہ آ جائے گا، تو یہ بچے جو ہیں یہ بیسیکلی آن لائن اپلائی کریں گے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ بچے ظاہر ہے آن لائن بچوں کو ایڈمیشن پروسیس کرنے میں ایشو بھی ہو رہا ہوتا ہے، ان کو ایسا جتنی سمجھ نہیں ہوتی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ اکاؤنٹ آپ کا جو موبائل نمبر ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں، جو سم آپ یوز کر رہے ہیں اس کے تھرو بھی آپ بنا سکتے ہیں یا آپ تھرو ای میل ایڈریس بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک پراپر گائیڈ لائن ہے، اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں وہ ویڈیو بھی آپ سے شیئر کر دوں گی کہ بچے کس طریقے سے وہاں لاگ ان کریں گے، پھر کون کون سے سٹیپس کو یوز کرتے ہوئے اپنا ایکیڈیمک ریکارڈ انٹر کریں گے، اپنا جو بھی بایو ڈیٹا وہاں سسٹم کے اوپر آ رہے گا وہ انٹر کرتے جائیں گے، تو ان کا پروفائل کمپلیٹ ہوگا، تو ایٹ دا اینڈ جا کے ان کا سسٹم
सिस्टम उनको डिटेक्ट करके उनका एक प्रॉपर जिसे कहते हैं प्रोफाइल जनरेट होने के बाद उनका एक चालान भी आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो और जो बच्चे थ्रू प्रॉस्पेक्टस जाना चाह रहे होते हैं तो वो तो आपको पता है हमारे रीजनल ऑफिस में भी अवेलेबल हैं, हमारे जितने सेल पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी हैं, तो उनको गो थ्रू करें और उसको, लेकिन वो हम बात सिर्फ करेंगे मैट्रिक एफ BA। इससे ऑनवर्ड जो प्रोग्राम्स हैं वो बच्चे ऑनलाइन जाएंगे, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है कि वो अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन है जो वो यूज़ करें या ईमेल एड्रेस के थ्रू अपना अकाउंट जनरेट करेंगे और फिर वो सारा प्रोसेस फिलअप करेंगे जो सिस्टम के ऊपर उनसे पूछा जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी है कि जो बच्चों को जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं, अगर जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैसेज करती है कि आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आए अपना एडमिशन लें। फिर जब उनकी वर्कशॉप स्टार्ट होती हैं, फिर उनको मैसेज करके वो जगाती है कि आपके जो वर्कशॉप हैं वो फलान डेट से शुरू हो रही हैं, लिहाजा आप अपने पोर्टल को चेक कर लें। फिर जब एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, फिर जो है वो टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए स्टूडेंट्स को जगाते हैं कि जी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने लगे हैं और आप इन पे ऑनलाइन जो रोल नंबर स्लिप है CMS पोर्टल से या AIOU की जो मोबाइल ऐप आपने डाउनलोड की हुई है वहाँ से आप ले लें। तो इसके साथ साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नए स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर होता है उनका, उन्हें ये चीज़ कंफर्म नहीं होती कि हमने सेकंड सेमेस्टर की फ़ी कब भेजनी है। यानी उनको ड्यूरेशन का तो 6 माह का पता होता है कि 6 माह के बाद हमने फ़ी भेजनी है, लेकिन जो हमारा जो फीस शेड्यूल होता है वो एग्ज़ाम से पहले ही जो एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। इस हवाले से भी थोड़ा सा नए स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, इसके अंदर बच्चों को ये थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जब यूनिवर्सिटी ज़ाहिर हमारे पास एडमिशन लेने आ रहे होते हैं तो एक तो हमारा एकेडमिक कैलेंडर है जो वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है www.aiou.edu.pk पे, ठीक है। ये हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इसके ऊपर हमारा पूरा तालीमी साल का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो अवेलेबल है। अब बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात है, जैसे एडमिशन लेते हैं, प्रोस्पेक्टस भी ले रहे हैं, उसको गो थ्रू नहीं करते। जब नहीं करते तो उनके लिए बहुत सारे मसाइल और हर्डल्स होते हैं जो हम खुद भी डेली बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं उनके। इसी तरह जब आपने एडमिशन लेना है, आप वेबसाइट को विजिट करें, एकेडमिक कैलेंडर को पढ़ें, उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है हमारा जो एक सेमेस्टर का दौरानिया होता है वो यूजुअली जो एकेडमिक जो उसमें तालीमी टाइम पीरियड होता है वो 4 माह होते हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर एग्ज़ाम्स भी इंक्लूड कर लें और एग्ज़ाम के साथ साथ आप उसके अंदर दाखिले का भी ऐड कर लें तो वो 6 माह का बन जाता है। तो जो तालीमी सफ़र का जो उनका पीरियड होगा वो कंसिस्ट करता है 4 समझ लें मंथ्स के ऊपर, और जो उसके अंदर जब हम एडमिशन, क्योंकि वो एक प्रोसेस चल रहा होता है, वो भी उसके अंदर काउंट होगा उस सेमेस्टर के अंदर। फिर आपने जो एग्जाम्स देने हैं वो जितने टाइम ड्यूरेशन के वो भी काउंट किए, वो तकरीबन आप समझ लें लमसम कुछ 6 महीने का एक सेमेस्टर का दौरानिया होता है। अच्छा, इसके अलावा आपने जो नेक्स्ट सवाल पूछा कि बच्चे जो होते हैं फ़ी, अब नॉर्मली क्या होता है कि वो वेट कर रहे होते हैं, जो हमारे कॉन्टिन्यू स्टूडेंट्स होते हैं कि दाखिले खुल गए हैं। अब हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो वेट ये कर रहे होते हैं कि अभी हमारे उस सेमेस्टर का रिजल्ट अनाउंस हो ले, जबकि सेमेस्टर सिस्टम के अंदर ये नहीं होता। जैसे दाखिले खुले हैं, आप नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसका एडमिशन भेजें, उसकी फ़ी डिपॉजिट करवाएं और उसको उसके लिए आप नेक्स्ट जो प्रोसेस जो भी आपने करना है आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप उसको कंटिन्यू करें। बच्चे अपना टाइम इस बात पे वेस्ट कर देते हैं कि हम वेट करें रिजल्ट आ ले, फिर हम लोग नया चालान निकालेंगे, देन हम प्रोसेस करेंगे, तो वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसका सिंपल प्रोसेस ये है कि जैसे ही एडमिशन्स ओपन हुए, आप दूसरे सेमेस्टर में जाना है, तीसरे में जाना है, आप उसका चालान लें, आपका रिजल्ट आता रहेगा, आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन करवा सकते हैं। बजाय जैसे अभी एडमिशन खुले 1 जुलाई के, 1 जुलाई से ऑटम 2025 के, अब जो बच्चे सेकंड थर्ड फोर्थ में जिस भी सेमेस्टर में एक से आगे जिस सेमेस्टर में जाना चाह रहे हैं वो बगैर टाइम वेस्ट किए रिजल्ट के अनाउंसमेंट को सोचे बगैर अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का दाखिला भेज सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर खुजान 2025 में कुछ नए प्रोग्राम का इज्ज़ा किया है और उसमें कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और उनको एलियत क्या होगी, इस हवाले से भी थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अमजद भाई मैंने एक वीडियो भी कल शेयर की थी और ज़ाहिर बात है हम जितनी पोस्ट भी हेड ऑफिस से आ रहे हैं वो भी हम लोग शेयर कर रहे हैं।
باقی تو پروگرامز آپ کو پتہ ہے میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک وہ تو آفر سپرنگ میں بھی ہوئے تھے، اب آٹم میں بھی ہو چکے ہیں. تو تھوڑا 19-20 کا ڈفرنس ہو سکتا ہے اسپیشلائزیشن کے اندر جو بھی ہے، لیکن وہی پروگرامز جو ہے فل فلیج آپ کو آفرنگ ہوئی ہے. اس بار یونیورسٹی نے جو سب سے اچھا، میں نے کل کے سیشن میں بھی اپنے میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ ایسوسیٹ ڈگری جس کو بی اے کو دوسرا نام دیا گیا. پہلے جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام تھا دیٹ واز جرنل، ٹھیک ہے، اس کا ڈیوریشن 2 سال تھا، او ڈی ایل موڈ کے اوپر تھا، جس کے اندر آپ کے ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس، ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس اور بی اے کے اوپن کورسز تھے. اس بار یونیورسٹی نے جو نیو ایڈیشن کیا ہے وہ بیسیکلی سبجیکٹ بیسڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا آگے ایک سوال کے ساتھ میں لنک بھی کروں گی. جیسے ایسوسیٹ ڈگری ہے یہ بھی 2 سال کا او ڈی ایل موڈ کے اوپر، لیکن اس کے اندر آپ کو سبجیکٹ وائز جو ہے وہ آپشن مل گئی ہے. اب سبجیکٹ وائز کیسے ملی کہ وہاں آپ کے پاس صرف بیسیکلی آپ آرٹس اور کامرس کے اندر جا رہے تھے، یہ اوپن کورسز میں تھا. یہاں آپ کو سبجیکٹ کی اسپیشلائزیشن کی آپشن مل چکی ہے، جس کے اندر آپ کے پاس عربک ہے، ایجوکیشن ہے، ہسٹری ہے، پاکستان اسٹڈیز ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، انگلش ہے، جینڈر اینڈ ویمن اسٹڈیز، اس کے ساتھ ساتھ اکنامکس، لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز، میتھ کمیونیکیشن، سوشیولوجی اینڈ اردو. یہ یونیورسٹی نے فرسٹ ٹائم جو ہے ایسوسیٹ ڈگری کے اندر اس کو لانچ کیا ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر بچے ایک اسپیسیفائڈ فیلڈ میں بھی جانا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کو ضرور چوز کریں، بجائے یہ کہ وہ آرٹس اور اگر کامرس میں جانا چاہ رہے ہیں تو وہ تو ایک ان کی اپنی چوائس ہے، اپنی آپشن ہے. بٹ اگر سبجیکٹ وائز آپ کو اسپیشلائزڈ آپشن مل رہی ہے بی اے کے اندر تو اس پہ ضرور آپ فوکس کریں. میرے خیال میں یونیورسٹی کا یہ بہت اچھا اقدام تھا کہ یس ہفتے کے بعد بچوں کے پاس اب چوائس آ گئی ہے، وہ کسی بھی پروگرام کے صحیح ہے. اندر جو ہے جو سیمسٹر خزاں 2025 میں اشتہار میں شامل کیے گئے ہیں ان میں بالکل کسی میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو اس کے بعد بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو ریگولر جنہوں نے بی ایس سی کی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ ایم اے کرنا چاہتے ہیں. ان کا کوشچن یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ایم اے کرنا ہے، 16 ایئر ایجوکیشن کرنی ہے. چونکہ ایچ ای سی کی پالیسی تھی کہ 2020 اور 22 کے درمیان جو ہے وہ کینسل ہو گیا تھا، اس کے بعد ماسٹر پروگرام جو ہے اب یونیورسٹی کوئی بھی یونیورسٹی آفر نہیں کروا رہی. تو ایسے بچوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اچھا، جیسے کہ آپ نے ابھی خود بھی بتا دیا کہ یونیورسٹی نے جو ہے ایم اے جو ہے اس کو ایچ ای سی کی طرف ظاہر ہے ہمیں ایک انفارمیشن آئی تھی تو وہ نہیں ہو رہا. اچھا، ایسے بچے کیا کر سکتے ہیں جو کہ اپنی ڈگری کو اس کے ایکویولنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں تک لے جانا بھی چاہ رہے ہیں. تو وہ بچے ایم اے کی بجائے آپ اسٹوڈنٹ 5ویں سیمیسٹر کے اندر جا کے نا وہ جو آپ نے اے ڈی پی اگر اس نے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے اندر اگر اس نے کسی خاص مضمون کے اندر 60 کریڈٹ آورس پاس کیے ہوئے ہیں تو وہ 5ویں سیمسٹر میں داخلہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، 5ویں سیمسٹر کے اندر جب وہ داخلہ لے گا تو وہ آٹومیٹیکلی انرولڈ ہو جائے گا. آگے وہ اپنا وہ جو ہے ایک بریجنگ سیمسٹر اس کو اس سچویشن میں لگانا پڑے گا اگر اس نے پرانا بی اے کیا ہوا ہے. لیکن اگر اس نے لیٹسٹ والے کے اندر ہے اور اس نے 60 کریڈٹ آورس کسی خاص مضمون میں کیے ہوئے ہیں تو پھر وہ اس کو بریجنگ سیمسٹر کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اس کا ایم اے کے ایکویولنٹ وہ چیز چلی جائے گی. تو یہاں بات سمجھنے کی صرف اتنی سی ہے کہ اگر اس نے پرانا کیا ہوا ہے تو پھر اس کو ایک بریجنگ سیمسٹر لگانا پڑے گا بی اے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم پیریڈ اس کا ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اور اگر وہ لیٹسٹ والے کے اندر ہے تو پھر وہ ڈائریکٹ 5ویں سیمسٹر کے اندر انرولڈ ہوگا کیونکہ اس نے آلریڈی 60 کریڈٹ آورس جو کسی خاص مضمون کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں تو پھر اس کو نہیں کرنے گا. اور اگر بریجنگ سیمسٹر لگاتے ہو تو پھر ڈیفینیٹلی وہ 2.5 سالہ بی اے کنسیڈر ہوگا اس کا. بہت شکریہ. اچھا، ہمارے پاس کچھ ایسے کیس بھی رپورٹ ہوتے ہیں چونکہ اسٹوڈنٹس تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ آتے ہیں اور وزٹ بھی کرتے ہیں آفس کا. جو بچے اوپن یونیورسٹی سے بی اے کرنے کے بعد ان کے پاس اتنی وہ نہیں ہوتا نالج کہ جب ایم فل لیول پہ وہ آتے ہیں تو وہ کچھ کوشچن اس طرح کے ہوتے ہیں ان کے کہ جیسے ابھی ہمارے ایڈ میں ایم اے اسلامیات ہے ایم فل کے لیے، اس کے بعد سیرت اسٹڈیز ہے، میتھمیٹکس ہے، مائکرو بایولوجی ہے. تو چونکہ جس بندے نے پہلے سے ہی جو جس سبجیکٹ کو لے کے وہ آگے آیا ہے اسی فیلڈ کو اس نے آگے چوز کرنا ہوتا ہے. تو وہ ڈفرینٹ فیلڈ کی جب بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو گائڈ کر دیں کہ جو بچہ جس نے ماسٹر جس سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے وہی آگے جو ہے اسی فیلڈ میں اپلائی کر سکتا ہے. اور اس کا پروسیس کیا ہے، اس کے ٹیسٹ بھی کیسے ہوتا ہے اور اس کے بعد فائنل سلیکشن کیسے ہوتی ہے، اس حوالے سے ایم فل لیول کے پروگرام کے لیے. اچھا، یہ اس کے اوپر میں نے جو کل والا اپنا سیشن تھا نا اس کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ایم فل یا ایم ایس کے جو پروگرامز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی آپ کو آپ کی اسپیشلائزیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
پھر آگے فردر آپ پی ایچ ڈی میں چلے جاتے ہیں. اچھا ایم فل فار ایگزامپل میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے آنرس ڈگری کی بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر. تو میں نے اپنے مائنڈ کے اندر یہ چیز سوچی کہ میں نے مینجمنٹ کی فیلڈ کو ہی چوز کرنا ہے ٹل مائی اسٹڈی پیریڈ آف ایجوکیشن. تو میں نے کیا چوز کیا کہ میں نے جب ایم فل میں ایڈمیشن لیا تو میں نے ایم ایس مینجمنٹ کی آپشن کو چوز کر لیا. ٹھیک ہے. اب جب میں ایم فل اس کے اندر کروں گی تو ڈیفینیٹلی میرا آلریڈی جو بیک گراؤنڈ آنرس ڈگری کا تھا وہ اس سے آٹومیٹیکلی ریلیٹ کرے گا مینجمنٹ سے. تو اس میں پروسیس ایم فل کا ایکچولی پرپز ہی یہ ہوتا ہے, اس کی آفرنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بچے آنرس ڈگری کر چکے ہیں وہ آگے ان فیلڈ میں سے کوئی اپنا سبجیکٹ جس کے اندر وہ فردر اسی فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں وہ سبجیکٹ اٹھائیں, اس میں فردر اپنا جو ہے وہ 1.5 سال 2 سال کا جو دورانیہ وہ لگائیں, اپنا تھیسس وغیرہ جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے. پھر ایچ ای سی کے تھرو ان کا ایک پراپر جو ہوتا ہے ایک پینل ہوتا ہے جو آپ کا یہ تھیسس جو ہوتا ہے جب آپ اس کو ڈیفینس جس کو آپ بولتے ہیں وہ آپ دیتے ہیں, دین آپ لیڈنگ ٹو ورڈ پی ایچ ڈی. پی ایچ ڈی از دا لاسٹ ڈگری جو کہ آپ کا وہ جو اسپیشلائزیشن ہے اس کو فردر وہ جسے آپ کہہ لیں کہ اس کو ایک فردر ٹچ دیتی ہے. تو ایم فل پروگرامس اور ایم ایس پروگرامس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آنرس ڈگری کے بعد آپ لوگوں نے اپنی ایک اسپیشلائزیشن کی طرف جانا ہے. اس کی ایگزامپل میں نے کل بھی دی تھی, جیسے ڈاکٹرز ایم بی بی ایس کر لیتے ہیں دین انہوں نے اسپیشلائزیشن کی طرف جانا ہوتا ہے. ایم بی بی ایس تو ایک اوور آل ایک جنرل ڈگری ہو گئی تھی, لیکن اسپیشلائزیشن کیٹیگری کی طرف جب انہوں نے جانا ہے تو انہوں نے اپنا ایک موڈ چوز کرنا ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے اگلے سال لگانے ہیں. سیم گوز ہیئر کہ ایم فل اور ایم ایس کے اندر آنرس ڈگری آپ نے جس فیلڈ میں کی ہے, فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس کا بچہ ایک بی ایس آنرس کمپیوٹر سائنس کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے آگے جو ایم فل کرنا ہے تو اپنی کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کو ہی چوز کرے, انسٹیڈ آف وہ فیلڈ چینج کرتا ہے تو وہ اس کو مسائل ہوں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے. فیلڈ سوئچ ہو گئی یا اس کا اگر لانگ ٹرم کچھ پلان اور ہے یا جو بھی اس کے مائنڈ کے اندر ایک چیزیں ہیں تو وہ تو ہم نہیں اس پہ کر سکتے بات. بٹ ایم فل اور ایم ایس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو اسپیشلائزیشن کی فیلڈ چوز کیا ہے آپ اسی میں موو کریں اور اپنی پی ایچ ڈی بھی آپ اسی کے اندر اس کورس کے اندر جا کے کریں, تاکہ آپ کا ایک جو رول ہوگا ایز اے رول ماڈل آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اپنے سارے کیریئر کے اندر کہ میں نے اس سبجیکٹ کو اپنی اسپیشلائزیشن کے اندر چوز کیا اور یہ لانگ ٹرم میرے ساتھ اسی جرنی کے ساتھ میں نے چلنا ہے. بہت شکریہ. اس کے بعد اگر ہم بات کریں پی جی ڈی ڈپلوماز کی, اور ان میں وہ کون سے بچے ہیں جو ایڈمیشن لے سکتے ہیں, اور ان کا جو طریقہ کار تو وہی سیم ہے اوپن یونیورسٹی کا, جیسے میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک انہوں نے فارم ہی اپلائی کرنا ہوتا ہے. کچھ پروگرام ایسے ہیں جن کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, ریٹن ٹیسٹ کے بعد انٹرویو کے بعد جو سلیکشن ہوتی ہے. تو اگر پی جی ڈی کی جو ڈفرینٹ جو کلاسیفکیشن ہے یا ڈفرینٹ جو پروگرام یونیورسٹی آفر کروا رہی ہے, تو ان میں کون سے اسٹوڈنٹ ہیں جو ایڈمیشن لے سکتے ہیں, ان کی یعنی تعلیمی قابلیت کیا ہونی چاہیے؟ اچھا, جو پی جی ٹی ڈپلوماز ہے نا, پہلے تو میں آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں کرائٹیریا, دین میں آپ بتاؤں گی کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. پی جی ڈی ڈپلوما کے اندر وہ بچے جو بی اے یعنی ایسوسیٹ ڈگری میں سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, دے آر ایلیجیبل فار دس ڈپلوما. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کے اندر کیا بات ہے کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. ایکچولی یہ 1 سال کا ہوتا ہے, اس میں 2 سیمسٹرز ہوتے ہیں. اب اس کو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل بہت ساری کیٹیگریز آپ نے دیکھے ہمارے اس بار بھی بروشر کے اندر آفرنگ ہوئی ہے. میں کوئی ایک سمپل اٹھا لیتی ہوں, کرمینالوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو لا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو فار ایگزامپل ایک کیٹیگری ایسی وہ جس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو کرمینالوجی میں سمجھتی ہوں جو وہ بچے ہوں گے وہ اگر اس کو پک کر لیتے ہیں 1 سال اس پہ بھی لگا لیتے ہیں تو ان کے لیے بہت بینیفیشیل ہے. اب اس کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جس آرگنائزیشن میں بھی ہیں, جس کمپنی میں بھی ہیں, بہت سارے ادارے ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے اس کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں. ایچ آر ایم آپ دیکھ لیں, ہماری ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ. آپ جب ایڈمنسٹریشن پوسٹ کے اوپر ہیں, ایچ آر ایم کے اوپر لوگ بہت ساری ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, انٹرویوز چل رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی سکروٹنی ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس 1 سال کا اس کا ڈپلوما بھی ہوگا وہ بہت سورسفل ہوگا, ورتھ فل ہوگا. تو یہ جو ڈپلوماز ہوتے ہیں ڈفرنٹ کیٹیگریز کے اندر ہیں جو یونیورسٹی نے, اب ٹیفل ہے. ٹھیک ہے, ٹیفل آپ دیکھ لیں کہ یہ بہت سارے ادارے جو ہوتے ہیں اس کے لیے آفرنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ کرنا ضروری ہوتا ہے بہت سی جگہوں کے اوپر. سیم گوز ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا آپ دیکھ لیں, ای ایل ایم آپ دیکھ لیں, ای پی ایم دیکھ لیں. یہ سارے وہ ڈپلوماز ہیں جو کہ کسی بھی ادارے کے اندر جو بندہ جاب کر رہا ہے یا جہاں پہ اس کو لگ رہا ہے
کہ میرے لیے یہ آگے فردر پروفیشنل لائف کے اندر اس کی ورتھ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کیریئر بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ 1 سال کا ہم سے ڈپلوما کر لیتا ہے تو وہ بہت زیادہ اوتھینٹک ہو جائے گا، اور اس کیریئر اس کے جرنی کے لیے اوتھینٹسٹی بھی اس کے پاس آ جائے گی، اور ایک سرٹیفکیٹ کی فارم میں یونیورسٹی جو ہے وہ اس کو ضرور اس پہ لرننگ بھی اس کی ہو جائے گی، پروفیشنلزم بھی اس کے پاس آ جائے گی، اور ایک سرٹیفائڈ جو ہے وہ اوتھینٹیکیٹ ڈاکومنٹ بھی اس کے پاس آ جائے گا. بہت شکریہ. آج کے سیشن میں ہم اپنا آخری جو سوال ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے لیتے ہیں کہ اس وقت ہماری جتنے بھی لائیو سیشن ہوتے ہیں اس کے ساتھ جتنے لوگ منسلک ہیں، چاہے وہ سوسائٹی کے ہیں یا ادرز ہیں یا پروفیشنل ہیں، ان کو ہمارے اس میسج کو پھیلانا چاہیے تاکہ ایسے بچے جن کو نہیں پتا کہ ایسی کوئی یونیورسٹی ہمارے یہاں موجود ہے جو گھر کی دہلیز پہ تعلیم دے رہی ہے، اور اس کا مشن بھی یہی ہے کہ ایجوکیشن فار آل. تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی ڈال دیجیے. اچھا امجد بھائی، سوشل میڈیا جو ہے میرا خیال ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر کیا اوور آل دا ورلڈ اگر ہم بات کریں تو ہمیں جتنی بھی نیوز مل رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کی ملکوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، کوئی فیمس ہے اس کے بارے میں، کوئی بھی چیز ہمارے پاس آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ یہ رول پلے کر رہا ہے ناؤ اڈیز. اچھا، سوشل میڈیا پازیٹیو اسپیکٹ میں بھی ہے اور نیگیٹو میں بھی. اب بات کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر اگر ہم اس کو اچھے وے میں یوز کر رہے ہیں، ہم کسی کا بھلا کر رہے ہیں تو وہ نیکی میں بھی ہے. لیکن نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو اس کا یوز کر رہے ہوتے ہیں، کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بجائے کوئی یوزفل کام اس کے اوپر کریں، کوئی یوزفل پرپس کے لیے یوز کریں، ہم اس کو سوشل میڈیا کانٹینٹ کو، جیسے ہمارے پاس بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، ہم اس پہ بھی لگے ہوتے ہیں، ساتھ ان چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. فیس بک ہو گیا آپ کا، ٹک ٹاک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، بہت سارے اور پلیٹ فارمز ہیں. اگر ہم جیسے ایڈمیشن ہے، تعلیم ہے، ٹھیک ہے، اس کا میسیج میں اپنے سیشنز میں بھی کہتی ہوں، اگر ہم گھر بیٹھے کسی کو ایک انفارمیشن دیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے اس میسیج سے کسی کا کیریئر بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے اس میسیج دینے سے یا سمجھانے سے اس بچے کے مائنڈ میں بات آئے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے، ہو سکتا ہے آپ کے بتانے سے بچوں کو فائنینشیل اسسٹنس اسکیم ہماری یونیورسٹی دے رہی ہوتی ہے، بچے افورڈ نہیں کرتے، اگر ہم ان کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے اس تعلیمی سفر کے اندر کچھ اماؤنٹ یونیورسٹی بھی آپ کے ساتھ پے کرے گی، تو وہ شاید اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے اس بچے کا جس نے اپنا جرنی چھوڑا ہوا تھا اسٹڈی کا. تو سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں سیشنز کو، جس کا بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ ضرور میسیج جو ہے وہ دوسروں کو کنوے کیا کریں. پوسٹ ہم جو شیئر کرتے ہیں وہ آگے شیئر کر دیا کریں، صرف آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے. ضروری نہیں ہے کہ اس سے دیکھ کے کوئی بچہ ایڈمیشن لے نہ لے، لیکن جب اس کی نظر سے وہ چیز گزرے گی تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، جب ایک چیز کلک ان کو کر جاتی ہے تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. تو میں یہ ضرور میسیج دوں گی کہ جو ہمارے سیشنز ہوتے ہیں، ہماری انفارمیشنز ہوتی ہیں، جو ہمیں بھی ہیڈ آفس سے آتی ہیں یا ہم خود سے بھی کچھ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سننے والوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بہت رسپیکٹ دیتے ہیں یہ، اور ڈیفینیٹلی ہمارا یہ رائٹ بھی بنتا ہے ہم ان کو اتنی ہی رسپیکٹ دیں اور ان کی بات کو سنیں بھی، انڈرسٹینڈ کریں. تو آپ ہماری چیزوں کو آگے ضرور شیئر کیا کریں ان اے گڈ وے، ٹھیک ہے. آپ ہمیں رسپیکٹ دیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا مورل جو ہے وہ اتنا اپ ہو جائے گا کہ ہم اس پہ زیادہ ایفرٹ کریں گے آپ لوگوں کے لیے، ہم زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ چیزیں آپ تک پہنچائیں گے. تو ہمارا یہ جو میسیج ہوتے ہیں اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تھرو گروپس، جیسے ٹیوٹرس کے ہم نے گروپس بنوائے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے یہاں پہ ریجنس کے اندر ہم نے گروپس بنوائے ہوئے ہیں سیکشنز کے، تو وہاں ہم جیسے انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی ہماری انفارمیشن کو آگے بھیجا کریں تاکہ گھر بیٹھے بچے جو ہیں شاید ہمارے بتانے سے نیکی اتنی بڑھ جائے کہ وہ بچہ اثر انداز ہو کے داخلہ لے کے پڑھنا شروع کر لے. بہت شکریہ میم، آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے 1 بائی 1 پوائنٹس کو ڈسکس کیا اور اسٹوڈنٹ کو بہترین انداز میں آپ نے سمجھانے کی کوشش کیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ علامہ انشاءاللہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کردار اور موجودہ دور کی تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے ایک رکھیں گے. تو ابھی کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے، تو بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جزاک اللہ اللہ، حافظ. بہت شکریہ. اور یہ بہت ہی امجد بھائی یہ بہت اچھا میرا خیال ہے کہ ہم نیکی ہے ہم لوگوں تک انفارمیشن بتائیں، اور دوسرا اس ادارے کے ساتھ ہماری لائلٹی بھی ہے، ہم بیٹھ کے بالکل انفارمیشن ضرور دیں، ہم بچوں کو صحیح گائیڈ ضرور کریں سننے والوں کو،
جو ہماری بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم جتنی میکسیمم ایفرٹ کر کے اس ادارے کی لائلٹی کا پارٹ بن کے ہم بچوں تک اپنا پیغام ضرور پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ سیشنز کے تھرو، اور یہ بھی بہت ایک اچھا ہے کہ ہم مل کے جب سیشن کرتے ہیں، انڈیویجولس بھی کر رہے ہوتے ہیں، مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری یونیورسٹی کا پارٹ بنے. اگر آپ نے تعلیم چھوڑ دی ہے تو اس کو زیرو سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، ایج کی کوئی حد نہیں ہے. اور تعلیم جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو جب کوئی آپ کے پاس سورس نہیں ہے تو وہاں آپ کو کام آ سکتی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں سب کو، اور سیشن جو ہے وہ سنتے بھی رہا کریں، شیئر بھی کرتے رہا کریں. نیکسٹ آنے تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.